بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301540483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ برادران اسلام، آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق کا انداز حکمرانی۔ یوں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کا جزاک اللہ مسجد شریف کے میاں صاحب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کا ہر واقعہ سبق ہے، عبرت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ لیکن آج کا جو خطبہ ہے، کیونکہ حکمرانی ایک ایسی شے ہے جو رواں دواں ہے، اس لیے ہر مسلمان کو کم از کم یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا حکمرانی کا طریقہ کیا تھا۔ ہم اسے حکومت کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اسے خلافت کہتے ہیں۔ خلافت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ، ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت، یہ امامت ہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی
نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی امامت ہے۔ تو بڑی امامت کیا ہے جسے امامت کبریٰ کہتے ہیں؟ وہ ہے نبی کا مطلقاً نائب ہونا، ایسا نائب جو دین اور دنیا کے معاملات کو سمجھے اور ان کو آگے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں چلائے، وہ ہوتا ہے نبی کا مطلق نائب، اور اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک کے دور میں ہی، زندگی میں ہی آپ کو امامت صغریٰ سونپ دی گئی تھی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی بھی چاہیے، یاد بھی رکھنی چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، انہیں کہیں یہ چھیڑ چھاڑ بند کریں، آہستہ کریں۔ تو امامت صغریٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو سونپ دی تھی۔ سرکار دو عالم بیمار ہوئے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لانے سے قاصر رہے، اور حضور نے جو نماز پڑھائی غالباً وہ آخری نماز مغرب کی نماز تھی، اور دن جمعرات کا تھا۔ عشاء کی نماز کا جب وقت آیا تو حضرت بلال معمول کے مطابق حضور کے دروازے پر گئے اور عرض کی کہ سرکار نماز کا وقت ہو چکا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال سے کہو کہ جاؤ اور جا کر کہو مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ باقاعدہ حضور نے نامینیٹ کیا کہ ابو بکر سے جا کر کہو کہ لوگوں کو میری جگہ نماز پڑھائے۔ تو نبی پاک نے آرڈر کر کے مصلی حضرت ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور میرے والد نرم دل ہیں، وہ مصلی خالی پائیں گے، آپ تشریف نہیں لے جائیں گے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ حضرت عمر سے کہیں، سرکار نے سنی انسنی کر دی۔ آپ نے پھر بھی حضرت ابو بکر کا ہی نام لیا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضور، قبیلہ تھا بنی عوف، ان کا کوئی آپس کا جھگڑا تھا، حضور جھگڑا نمٹانے تشریف لے جانے لگے تو حضرت بلال کو فرما گئے اگر میں نماز پر وقت پہ نہ پہنچوں تو ابو بکر سے کہنا کہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ دو باتیں ہو گئیں، اور ایک نماز نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جمعرات سے لے کر پیر کی صبح تک جتنی نمازیں، تقریباً 17 نمازیں آئیں،
ایک بھی نماز پہ حضور نے کسی دوسرے کو اجازت نہیں دی۔ اب اس پر یہ تبصرہ بھی یاد رکھیں کہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی حضرت علی نے اور باقی صحابہ نے بھی، تو 7 دن تک حضرت ابو بکر یہی کہتے رہے کہ یہ ذمہ داری مجھ سے لے لو، نہ مجھے اس کا شوق ہے، نہ بھار اٹھانے کی مجھ میں قابلیت و صلاحیت ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی بات صاف ہے، تو نے ہی خلیفہ رہنا ہے، کوئی دوسرا نہیں بنے گا۔ نبی پاک نے آپ کو ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہم نے آپ کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ نبی پاک نے آپ کو ہمارے دین کے لیے چنا، ہم نے آپ کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا۔ اور دوسرا جملہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قدمہ کا رسول اللہ من یؤخرک، تمہیں آگے رسول اللہ نے کیا ہے، اب کون ہے جو تمہیں پیچھے کر سکے؟ اس کے بعد باقی کہانیاں ہیں، باقی یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، مسلمان برائے نام مسلمان کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، یہ فلاں فلاں۔ مولا علی کے اس قول کے بعد ساری کہانیاں ختم ہو جاتی کہ آپ کو رسول اللہ نے آگے کیا، اب کس میں دم ہے کہ آپ کو پیچھے کرے؟ تیسری بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، حضرت مولا علی کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا تو اعلان کر دے کہ حضور خلافت مجھے دے گئے ہیں، کم از کم رولا تے پہ ہی جائے گا نا۔ آپ نے فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے، علی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تو میری زندگی کو داغدار کرنا چاہتا ہے خلافت کے لیے؟ حضرت مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے وہ ٹاپ کے دشمن سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی جو بھی تھے، انہوں نے پورا زور لگایا کہ علی میں کوئی عیب نکل آئے، لیکن عیب کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ تو آپ نے فرمایا خلافت کے لیے تو مجھے یہ سبق پڑھا رہا ہے، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ بس ایک مرتبہ ہاں کریں، پوری وادی ہم بھر دیں گے، لوگ ہی لوگ ہوں گے، سر ہی سر ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا نے، آپ نے وہی ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ آپ اب لفظ سنیں، آپ نے فرمایا جب سرکار نے حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، میں غیب نہیں، میں حاضر تھا۔ گل کنج کی تھی، میں غیب نہیں، میں موجود تھا۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، میں مریض نہیں، میں صحت مند تھا۔ اگر سرکار نے مجھے آگے کرنا ہوتا، نیڑے تو سب سے میں تھا، ابو بکر باہر تھے، میں اندر تھا، ابو بکر دور تھے، میں قریب تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آخری ہچکیاں سرکار کی جو دنیا میں آپ نے لی ہیں، مشہور ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، لیکن حضرت عائشہ سے
اب حضور منتقل ہو گئے تھے حضرت علی کی، منتقل ہونے کا مطلب آپ نے سر مبارک اٹھا کر مولا علی کی گود میں رکھ لیا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو تم مجھے کہتے ہو خلیفہ بن جا، خلافت لے لے، یہ کر لے، فرمایا اگر حضور نے خلافت دینی ہوتی تو دور تھے وہ میں قریب، وہ غیب میں حاضر، تو سرکار کی نگاہ انتخاب جب ابو بکر پہ پڑی ہے تو حضور نے جسے چنا ہے علی کا بھی انتخاب وہی ہے. چوتھی بھی سن لیں، اب یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. حضرت مولا مرتضی مشکل کشا نے فرمایا، یہ جو لوگ کہتے ہیں جی او غدیر خم تو فلاں جگہ پہ اعلان ہو گیا، فلاں جگہ پہ، مولا مرتضی مشکل کشا نے دھجیاں اڑا دی ہیں ان تمام باتوں کی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نبی نے مجھے خلیفہ بنایا ہوتا، اپنی نیابت دی ہوتی، تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی پاؤں نہ رکھنے دیتا. تم نے مجھے کمزور سمجھا ہے، میں حضرت ابو بکر کو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی پاؤں نہ رکھنے دیتا اگر مجھ سے میرے نبی کا وعدہ ہوتا. وعدہ ہوا نہیں، الٹا حضور نے انہیں امام بنا دیا تو ہم نے امام چن لیا. اب آپ سمجھے، ساری کہانیاں واہیات قسم کی بعد میں گھڑی گئیں، بعد میں چلائی گئیں. ایک سید زادے بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے ایک بڑے شیعہ نے سوال کیا، ظاہر سید زادہ تھا، اس نے کہا یہ تو کچھ نہ کچھ نرمی کرے گا. تو شیعہ صاحب نے سوال کیا، سید زادے تھے، عالم تھے، کہا آپ یہ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اب سید زادے نے منہ دیکھ کے تھپڑ رسید کیا. سید زادہ بھی ہو اور عالم بھی ہو، اکثر وہ سید زادے ذرا پھسلتے ہیں جو بیچارے بے علم ہوتے ہیں، ورنہ سید اور بدعقیدہ نہیں ہوتا. اللہ رحم فرمائے. تو اب اس بزرگ سید زادے نے جب شیعہ نے پوچھا کہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے، تو سید زادے نے کہا کہ مولا مرتضی مشکل کشا میرے دادا نے ابو بکر صدیق کے پیچھے ساری نمازیں پڑھی ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ابو بکر خلیفہ برحق ہے. بجائے آیتیں پڑھنے کے، حدیثیں پڑھنے کے، دلیلیں دینے کے، ایسا منہ پہ تماچا رسید کیا. اب انہوں نے شاہ جی نے کہا شیعہ صاحب اب حضرت علی نے نمازیں پڑھی حضرت ابو بکر کے پورے 2.5 سال، جب تک حضرت ابو بکر دنیا میں رہے وہ نماز پڑھاتے رہے، مولا علی پیچھے پڑھتے رہے. تبصرہ اب کیا کیا؟ کہا یا تو یہ نماز تھی مخلصانہ یا منافقانہ. نہیں سمجھ آ رہی؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا. کیا کیا؟ دلیل دو نا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نے ساری زندگی نمازیں پڑھیں. تو آگے کہتے ہیں تقیے کے طور پہ پڑھیں. تقیہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وچوں ہور تے اتوں. اتھے ساڑا ریڑی والا تقیہ نہیں کرتا. نہیں سمجھ آئی؟ اتھے کھوتی ریڑی والا دی بھی اگر پروگرام بن جائے نا کہ امام صاحب دے نال تھوڑی جی ایویں او تو گھت ہو جائے تے آدھے کل تو نہیں ہونا. او اتھے ساڑے نال لوگ تقیہ نہیں کر دے، پورے 6 سال پڑھ دے رہنے نے، ایک دن تھوڑا جا کھینچ دے ہو آدھن تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. کئیاں نو میں جاننا
جیدہ دل کردا ہے او جی قادری صاحب دی شلوار ذرا تھلے سی او منہ چک کے گیا، اج قادری صاحب دی ذرا ٹوپی ٹیڑھی سی او پہ آ جاندہ ہی گجر۔ سانو کوئی تقیہ نہیں کردا، اے ریڑی آلا چھوٹا جا فقیر میرے جیا ایویں نکا جیا بندہ تے مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، او جے حضرت ابو بکر نو غلط سمجھتے تے ڈنکے دی چوڑتے آکھنا سی کہ کم از کم اور سب کچھ ہو سکتا ہے، علی نمازاں ضائع نہیں کرے گا۔ تے مولا علی دا حضرت ابو بکر دے پیچھے، پھر حضرت عمر دے پیچھے، پھر حضرت یہ چنگے مولا علی نے جڑے 25 سال نمازاں ضائع کر دے رہے نے، یا تے کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ نمازیں پڑھتے تھے پھر گھر جا کے لوٹاتے تھے، پھر بھی کمزوری ثابت ہوتی ہے کہ بندہ نمازاں پچھو پڑھی رکھے گھر جا کے دوبارہ پڑھے کہ او جیڑی پڑھیے وہ غلط پڑھیے، یعنی وہ منافقانہ پڑھیے اے ہن مخلصانہ پہ پڑھدا۔ علی جیا مخلص کسے ماں جائے ہی نہیں، علی جیسا بہادر کوئی آئے ہی نہیں۔ تو مولا علی نے نمازیں پڑھ کے یہ ثابت کیا کہ میرے نبی نے جسے امام بنایا ہے ہمیں اس پہ اختلاف نہیں، اتفاق۔ پانچویں بات، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس دنیا کی زندگی کا آخری دن پیر کا تھا، ٹھیک ہے، صبح کی نماز تھی۔ جب حضرت ابو بکر کو آرڈر کیا کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم نے کھڑکی کا پردہ ذرا ہٹایا اور سرکار یوں آئے جیسے آپ کی طبیعت سنبھل چکی ہے۔ صحابہ نماز میں پھر گئے، کھڑکی کتابی ہے، کھڑکی ہے، ادھر پھر گئے اور حضور کے رخ زیبا کو تکنے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازوں کا ہمیں ہوش ہی نہ رہتا، ہم حضور کے حسن دل ربا میں گم ہو جاتے۔ اور تبسم رسول اللہ، حضور نے جب دیکھا کہ ابو بکر مصلی پہ ہیں، سارے بال اتفاق پیچھے کھڑے ہیں، تو سرکار خوشی سے مسکرائے کہ جو میں نے باغ لگایا ہے وہ پھل لایا ہے۔ اس میں کوئی جو دیوار میں نے کھڑی کی اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ علی بھی پیچھے کھڑے ہیں، عمر بھی پیچھے کھڑے ہیں، عبد الرحمن بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اب یہ تو یوں ہوگا کہ نبی کی زندگی میں پڑھتے رہیں، بعد میں دھوکہ دے دیں۔ سارا زمانہ دھوکہ کر سکتا ہے، علی نبی سے دھوکہ نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر جتنی بعد میں یہ باتیں بنائی گئیں یہ کیا ہیں؟ یہ کہانیاں ہیں، یہ جوڑی گئی، یہ گھڑی گئی کہانیاں ہیں۔ یہ صرف یہ اپنی روٹی کے چکر میں مولا علی کی زندگی کو بھی داغدار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے اشارتاً یہ کر دیا کہ اب میرے بعد نائب۔ ایک عورت آئی، آ کے سرکار دو عالم سے ایک بات کی، اور جس وقت حضور نے فرمایا جا، اس نے کہا سرکار پھر واپس اگر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر کدھر جاؤں؟ بیبیاں بھی بڑیاں دانا گزریاں نے، میں زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، سرکار اب تو آپ ہیں، اب آپ کے بعد اگر میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ یہ یہی اشارے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ، اب ذرا
باتیں ٹیپیکل ہیں، سمجھنی ہے۔ حضور نے کوئی خاص نظام وضع کر کے کہ تمہارا جو حکومتی نظام ہو، حکمرانی کا سسٹم ہو، وہ بادشاہی ہو، وہ بھی نہیں دیا۔ یہ بھی نہیں دیا کہ شخصی ہو کہ ایک ہی شخص مسلط ہو جائے، یہ بھی نہیں دیا کہ جمہوری ہو۔ حضور نے یہ نظام امت پہ چھوڑ دیا تھا، یہ نظام امت پہ چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کیسے حاکم بنے، خلیفہ بنے؟ آپ کو صحابہ کرام جو مدینے میں رہتے تھے، دو بیعتیں ہوئی ہیں، ایک خاص ایک عام۔ خاص یہ تھی کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ اس جگہ کا نام ہے، وہاں آپ گئے تو یہ پہلی مصیبت جس نے سر اٹھایا نبی پاک کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، سب سے پہلی مصیبت، دکھ، تکلیف جو جان نکال دینے والی تھی، وہ سرکار دو عالم کا دنیا سے جانا تھا۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا طوفان تھا، بہت بڑا پہاڑ تھا جو ٹوٹا مسلمانوں پہ اچانک۔ اب سارے صحابہ ہوش کھو بیٹھے، سمجھ آ گئی ہے؟ پہلی اپنا یہ تکلیف، پہلا امتحان حضور کا دنیا سے جانا۔ اب حضور کا جب جانا تھا تو نتیجے میں، رزلٹ میں کیا ہوا؟ سب سے پہلا یہ ہوا کہ صحابہ کرام اپنے حواس پہ قابو نہ رکھ سکے، حالت مختلف ہوئی۔ کوئی رو رو کے بے حال ہوا، کوئی رو رو کے اس قدر بے حال ہوا کہ اسے عقل اور خرد بھی اس کا ساتھ، جیسے حضرت عمر، انہوں نے تلوار پکڑ لی، مسجد نبوی میں چکر لگانے لگے دیوانوں کی طرح۔ کہہ کیا رہے ہیں؟ میرے نبی یہی ہیں، اگر کوئی کہے گا نبی پاک چلے گئے، میں اس کی گردن اتار ڈالوں گا، اگر گئے بھی ہیں تو واپس آئیں گے۔ یہ ہے کہ حواس پہ قابو نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی حالت یہ بن گئی، روتے جا رہے ہیں اور آپ زمین کریدتے جا رہے ہیں، اور کوئی سلام کرتا ہے تو سنائی نہیں دیتا ہے کہ کوئی مجھے سلام کر رہا ہے۔ مولا علی کی حالت اس سے بھی غیر ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو دیوانے ہو چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دیواروں سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ یہ مختلف حالتیں صحابہ کی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں لگتا تھا کہ ہمارے رونے کی وجہ سے ہماری چھتیں گر جائیں گی، لگتا تھا کہ پتھر اور پہاڑ جو ہیں ان کا سینہ پھٹ جائے گا۔ جہاں حالت یہ ہے کہ جو حضور کے جانور تھے سواری کے، انہوں نے پینا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، ٹکریں دیواروں سے مار رہے ہیں۔ اور ایسا تھا جو دیہات میں صحابہ کو خبر ہوئی، کوئی رو رو کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذہب بصری، اے اللہ میری آنکھیں لے لے، اے اللہ میری آنکھیں لے لے، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، اے اللہ یہ نظریں واپس لے لے۔ اور ہوا یہ کہ جب ہاتھ ہٹایا تو آنکھیں جا چکی تھی۔ یعنی کس دل سے دعا مانگی ہے کہ مجھے اللہ اندھا کر دے، ہاتھ ہٹایا تو نبی نے ہو چکے تھے۔ جب یہ حال ہو، پہلا امتحان مسلمانوں پر۔ حضرت سیدنا ابو بکر مدینے سے ایک آبادی میں باہر رہتے تھے، جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ وہاں سے پہنچے، جب آئے تو سیدھا حضور کے حجرے میں آئے، آ کر حضور کے اوپر گرے، حضور کے بوسے لیے، حضور کے بوسے لیے، وصال کے بعد بوسے لے لے کے کہا میرا کریم آپ کی زندگی بھی پاک ہے، آپ کا وصال بھی پاک ہے۔ یہ سارا کچھ کہہ کر اب آپ نے آ کر سہارا دیا گرتی ہوئی دیوار کو،
آ کر دیکھا صحابہ کو کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ پہلے مسجد میں آئے حضرت عمر تلوار لے کے دوڑ رہے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ پھر خلیفہ دیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اللہ موجود ہے۔ اور آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ اگر آپ تشریف لے جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ کیا تم رستہ بدل جاؤ گے؟ جب یہ آیت آپ نے پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت ابھی اتر رہی ہے۔ اس شان سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ تقریر کی اور یہ آیت پڑھی۔ یہ بات نوٹ رکھنا کہ امت مسلمہ اور سپیشل صحابہ میں جو ٹاپ کے خطیب تھے وہ دو تھے۔ حضور کے 1,24,000 صحابہ میں جو ٹاپ کے خطیب تھے وہ دو تھے، ایک کا نام حضرت مولا مرتضیٰ ہے، دوسرے کا نام صدیق باصفا ہے۔ مولا علی اور حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کوئی خطیب نہیں، خطابت ان پہ ختم ہے۔ یہ خطابت کا جوہر ہے کہ آپ نے بے ہوشوں کو ہوش دلا دیا، امتحان سے امت کو نکال لائے، کشتی جو ہچکولے کھا رہی تھی اس کو آپ کنارے پر لے آئے۔ پہلی منزل صدیق اکبر کا کمال کہ آپ نے صحابہ کو بے ہوشی سے ہوش دلا دیا۔ آپ سن رہے ہیں؟ دوسری منزل، اب منافقین نے، یہود وہیں مدینے میں تھے، انہوں نے سازش چلی کہ اب ان کو ٹکڑے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک تو دکھ میں غم کے طوفان میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب انصار کو کہا جائے کہ خدمت تو تم نے کی، جنگیں تم نے لڑی، ان کو سہارا تم نے دیا، روٹیاں تم نے کھلائیں، اب نبی کے نائب یہ بن جائیں۔ ایک تو یہ، اور دوسروں نے ذرا اور شوگر کوٹڈ کام کیا، کہا نبی کی نیابت ایک عزت والی شے ہے اور اس عزت کے حقدار انصار کو کہا تم ہو۔ اب انصار کے کان میں بھونک لگائی کہ لگا دو نعرہ کہ میاں تم تو آئے ہو ہجرت کر کے مکے سے 450 کلومیٹر دور سے، روٹیاں ہم نے کھلائیں، جگہیں تمہیں ہم نے دیں، سہارے تمہیں ہم نے دیے، اب میاں باری آ گئی ہے تو خلیفے ہم ہی بنیں گے۔ انسان ہے نا تو جگہ ذرا بات دماغ میں جگہ، یہ پروپیگنڈا بڑی ظالم شے ہے۔ مینو تے حاجی صاحب نو میاں صاحب نو لڑاونا ہوئے نا تو آکھن گے کل میاں صاحب تواڈے بارے چ بڑی بس بڑی جی گل کیتی، ایویں چک کے جھوٹ تون چھڈے، تے میں بھاویں جنہ انہاں تے اعتماد کردا سوچن تے مجبور ضرور ہوواں گا یار پتہ نہیں کیتی ہوئے، او ایویں شک دا ایک کانٹا ہلکا جہا، او چاہے ثبوت ہو جائے کہ کہنے والے نے بکواس کی ہے لیکن کانٹا چبھ گیا، چبھتا نہ رہے چبھ گیا۔ یہ پروپیگنڈا بڑی لعنتی شے ہے۔ یہ جتنے یہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یہ جتنے باندر ہیں نبی پاک کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، داتا صاحب کے بارے میں، یہ جتنے ہیں ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے تم برباد تو نہیں کر سکتے لیکن ان کو ڈاواں ڈول، اور ہوتا ہے۔ اور
ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جس وقت ایک مرتبہ بات کان میں پڑتی ہے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو جس کا دماغ ہی خالی ہے وہ تو جائے گا کام سے. اس لیے انہوں نے انصار کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ حق بھئی تم نے خدمت کی ہے، سروسز ہیں تمہاری، تمہارا حق ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ درمیانہ نعرہ پہلے وہ کہتے تھے ہم خلیفہ بنیں گے، جب انہیں سمجھایا گیا کہ ہوش کے ناخن لو، حضرت ابو بکر تمہارے پیچھے کھڑے ہونے کے قابل ہیں یا آگے؟ اب انہیں ٹھک لگا دماغ میں، کہنے لگے اے تے نہیں ہو سکتا، ابو بکر پیچھے تے چنگا لگدا ہی نہیں، ابو بکر تے اگے ہی چنگا لگدا ہے. انہاں کیا پھر دوسرا راہ لوی ہے، منا امیر و منکم امیر. انہاں کیا پھر انج کر دیں ایک امیر تواڈا تے ایک ساڈا، دو صدر بنا لینے ہی. اے تسی او زرداری صاحب جدوں ہوندے سن مرحوم و مغفور، انہاں ایک نائب وزیر اعظم پتہ نہیں کوئی عہدہ کڈیا سی، اے جیڑے ویلے اے بے زبان چودھری شجاع کی نہ ہے او جیڑا بڑا سر نال بولدا ہے، مٹی پاؤ چودھری، انہیں او پایا سی ٹکڑا. کیونکہ اوقات سیاستدانوں کی اتنی ہی ہے، ان کو کوئی ٹکڑا ڈال دو پھر ملک بیچ جاؤ، ملت بیچ جاؤ، قوم کو بیچ جاؤ، ان کا کوئی دین مذہب. اس لیے سیاستدانوں کے پیچھے آپس میں لڑنا یہ پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف کا کام. اے سیاستدان چند ایک کڈ کے پکے بے ایمان، انہاں دے پیچھے لڑنا آپس وچ اے پرلے غلط نہیں، پرلے درجے دے احمق بے وقوف چول آدمی دا کام ہے. کسی نے پیغام بھیجا بڑا مزہ آیا، اس نے کہا ان سیاستدانوں کو اتنی ہی اہمیت دو جتنی یہ تمہیں دیتے ہیں. ہن ایمان نال مینوں دسو کدے انہاں نے تواڈے نعرے مارن؟ او ایک پتہ نہیں ہی پتہ نہیں شیعہ پتہ نہیں کی ہے حمزہ تے بلاول، پتہ شتا کوئی نہیں، منہ کولو تے پتہ نہیں لگدا، اندروں اللہ ہی جانے. انہوں نے تمہارے نعرے لگائے تے تسی کد کے خدا دا واسطہ جے اپنے آپ نو پچھانو. وعدہ کرتے ہو ان کے نعرے ان کو اتنی ہی اہمیت دو گے جتنی یہ تمہیں. یہ ہن تانوں بھی پتہ ہے تانوں کنی اہمیت دین دیں. اس لیے ان کے پیچھے جانے کی ضرورت. انہوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تمہاری طرف سے ایک امیر ہماری طرف سے. حضرت فاروق اعظم بولنے لگے. حضرت ابو بکر نے کہا کیونکہ پتہ سی کہ بندہ جلال وچ بولے گا تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے زخم کھولے گا، تو چپ رہ. انہاں کہا ٹھیک ہے جناب تہاڈی مرضی. آپ نے انہیں، کیونکہ ہر کام گرمی سے نہیں، کچھ کام نرمی سے بھی ہوتے ہیں، صدیق اکبر نے حوصلے اور نرمی سے انہیں سمجھایا کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امیر قریش سے ہوگا، اس لیے حل میرے پیارو یہ ہے کہ تم قریش میں سے امیر بنا لو اور تم جیسے سرکار کے مددگار تھے تم وزیر بن جاؤ، کشتی چلتی رہے گی. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے، انتم الامراء و نحن الوزراء. پھر بھی منڈیر چڑھائی بیل صدیق اکبر نے.
اب اس منزل کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سمجھا دیا، حضرت عمر نے کہا ہاتھ بڑھائیے، بیعت کی۔ اب لائن لگ گئی۔ یہ بیعت خاص تھی کیونکہ خاص لوگ جمع تھے۔ جب انہوں نے بیعت کی پھر مسجد میں آ گئے، پھر اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اہل مدینہ کے بیعت کرنے سے خلیفہ بن گئے۔ یہ پہلی شکل سامنے آ گئی اسلام میں کہ پہلا حاکم کیسے بنا؟ بیعت کے ذریعے۔ اور بیعت کس نے کی؟ خاص لوگوں نے پہلے کی، پھر مدینے کے عام لوگوں نے کی۔ اب پھر یہ نہیں کہا گیا پورا عرب ووٹ ڈالے گا، نہیں، یہ اجتہاد تھا۔ یہ حضور انہیں بتا کے نہیں گئے تھے کہ ایسے خلیفہ بنانا ہے، اور خلیفے کا لفظ بھی یہ بھی حضور نہیں فرما کے گئے کہ میرے بعد جو ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ آپ نے انہیں یہ نہیں فرمایا تھا۔ پہلا ایک آدمی نے کہا، حضرت ابو بکر کو آواز دی، یا خلیفۃ اللہ، او اللہ کے خلیفے۔ آپ پیچھے پلٹے، فرمایا لا لا، اللہ کا خلیفہ نہیں، خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا ہے، میں رسول اللہ کا خلیفہ، کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ۔ خلیفہ بن گئے، خلافت منعقد ہو گئی، شکل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ نے آ کر حاکم ہونے کے بعد، جیسے ہمارے ہاں بنتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے ہم وطنوں، یہی آخ دینا، آپ نے فرمایا او پیارے اہل ایمان، او لوگو، پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی پاک کا درود پڑھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے تمہارا حاکم بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا یا امیر بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا میں بنا ہوں، بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات بنیادی یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر کسی آدمی کو اپنے آپ کو پیش کرنے کی اجازت، یہ بنیادی چیز یاد رکھ لیں۔ جو پیش کرے گا اس کو وہیں رد کر دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں ہے میں MP بننا چاہتا ہوں، میں یہ لفظ کہتے ہی وہ مردود۔ اسلام میں جس کو شوق ہو نہ بننے کا، وہ کہتے ہیں یہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس اصول کے اوپر ایک بھی آدمی ہمارے جتنے بنے ہوئے ہیں ان میں ایک بھی، فرمایا مجھے بنا دیا گیا ہے تمہارا امیر۔ اور اگلا جملہ آپ نے کہا میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں، یہ پہلا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو سکتی ہے، جب تک میں ٹھیک چلوں، اللہ رسول کی اطاعت کروں، تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور میں راہ سے ہٹنے لگوں مجھے سیدھا کر دینا۔ میں راہ سے ہٹنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آگے پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر میری اطاعت تب تک لازم ہے جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کرتا رہوں، میں ان کا اطاعت گزار نہ رہوں، تمہارے اوپر بھی میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ فرماتے فرماتے آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ اب خطبہ مکمل ہو گیا، حاکم بن گیا، صدر صاحب بن گئے، وزیر اعظم صاحب بن گئے، سلوٹ سلام ہو گئے۔ اب صبح ہوئی، کپڑے کندے تھے تے صدیق اکبر بازار۔ ہن ذرا جاگ کے سننیاں نے گلنا، ہن میں تانوں لمبی تقریر نہیں سنانی، تانوں سمجھانا ہے، کیونکہ ووٹ قریب نے تے آپاں بھی کھڑا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ، استغفر اللہ۔ گاڑی میں
پڑھی ہے چوڑی نوٹ بک چوڑی سمجھ وہ ذرا منگوائیں. استغفر اللہ. وہ آدھے نے جڑے بندے نو ذلیل کرنا ہوئے انہوں ووٹاں چ کھڑا کر دیو. انتقام لین دا بہترین طریقہ. ہن ساڈے مولویاں نو ذلیل ہون دا شوق ہویا سارے فضل الرحمان بنو نے. وہ 40 لاکھ دی لسی پی کے وہ غداراں وچ نہ لکھوائی کھلوتا ہے. باقیاں نو بھی شوق ہویا ہے انشاءاللہ اتر جائے گا. اب سویرے سویرے حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے حاکم صاحب بازار تے کندے تے کپڑے دا کاروبار کپڑے چک کے بازار. وہ بیبیاں آ گئیاں کوئی جھگڑا ہویا وہ آ کے مسیطیں بہ گئیاں. حضرت عمر آئے مسیط کہ بی بی خیر ہے. انہاں کیا کہ بادشاہ سلامت سے فیصلہ کروانا ہے. تے بادشاہ کتھے دفتر خالی. دفتر کیڑا سی مسیط. دار السلطنت کیا تھا مسجد. حضرت عمر فاروق نے کہا چنگا حاکم بنایا یہ پھر دکانداری تے ٹر پہ ہے. پہنچ گئے پیچھے. اور جناب حضرت امیر صاحب او تھے کرسی خالی. یہ جڑا دن نا بی بی دربار اچ گئی دل کردہ جتی چک کے بندہ انج شروع ہوئے. اور دربار کیڑا سیدھا آنکھ مار کے مسجد میں گئے. اساں جدو سن دیا نا انہیں ذاکران دیاں گلاں تے مولویاں دے انج لگدا ہے کوئی صدیق اکبر دا تخت تھی تے تخت دے اتے بڑیاں سونیاں کرسیاں ہونگیاں اتے تخت تے بیٹھے ہونگے تے دربار سجیا ہوئے گا. ایسے شیطان ایسے ابلیس ہیں کہ غلط فہمیاں انج پھیلاتے ہیں. تو آڑے تے میرے ورگے بندے آدھیں بڑے ہی ظلم ہویا. اور وہ بھی پوری سر نال وہ نامراد دا پتر 1.5 لاکھ لئی کھلوتا ہوندا ہے. نہیں سمجھ آ رہی. 35 لاکھ لے کر 35 لاکھ جنوں لبے وہ 2-4 ٹونکاں کیوں نہ کرے صحابہ تھے. سمجھ آ گئی ہے تخت کی دربار کی مسجد. امیر صاحب بازار میں حضرت عمر نے کہا جناب امیر صاحب جی اتھے فیصلے والے بیٹھیں تے تسی اتھے کپڑے بھی کہو چلو واپس. انہاں آکھیا اے دسو اے میں کپڑے نہیں ویچاں گا کاروبار نہیں کراں گا تے میرے بچے کھانگے کتھوں. انہوں نے آکھیا مولا علی کو بلاؤ. مولا علی آ گئے. حضرت علی کے سامنے رکھا گیا. اور جناب حضرت حاکم صاحب وزیر اعظم صاحب صدر گرامی قدر صاحب روٹی کے چکر میں بازار پھر رہے ہیں. پیچھے معاملات ہیں حکومت کے وہ کون نمٹائے گا. اور یہ کہتے ہیں میں نو روٹی میں کھانی ہے تے کتھوں کھاواں. مولا علی نے کہا اے میرے ذمہ. اب ذرا سمجھتے جائیں. اب کیا کریں. چلو ابو عبیدہ کے پاس. ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامہ یہ ہیں وزیر خزانہ. بغیر اعلان کے وزیر خزانہ. وہ ہوتا تھا بیت المال. بیت المال کا ایک ہوتا تھا انچارج. اب وہ بیت المال کا جو انچارج ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ وزیر اعظم اشارہ کرے اور وہ گگی مار دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے گزرا دور تھا. گیا گزرا دور. نکما نکارا دور تھا بنو امیہ کا. ظالموں کا دور تھا. تب بھی جس کو بیت المال کا انچارج بنایا گیا کیونکہ وہ دیانتدار آدمی تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کل عید ہے میرے بچوں کا خرچہ نہیں ہے ادھار دے دو. آگے سے بیت المال کے چیئرمین نے کہا کہ کل تک زندہ رہو گے پہلے لکھ کے دو پھر ادھار دوں گا. یہ تمہارے حاکموں کی جتنی شوگر ملیں ہیں ساری قرضے پہ بنی ہیں. شوگر ملیں بھی کھا گئے قرضہ بھی کھا گئے پھر بھی ستھرے دے ستھرے پھر بھی تسی نعرے پہ مار دیو. پہلے تے بندہ توانو پڑھے کہ نہ پڑھے. اور توانو غصہ تے آ رہا ہونا تے آندہ رہے.
حضرت مولا علی نے فرمایا ہم مقرر کرتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے, کہا جناب بیت المال کے چیئرمین صاحب, ہمارے حاکم صاحب ہیں یہ, ان کا نام ہے ابو بکر, ان کے لیے روٹی مقرر کرو, ان کے لیے کھانا مقرر کرو. حضرت ابو عبیدہ نے پورا حساب کتاب لگا کے اب کیا کہا کہ امیر محترم, حاکم محترم, جناب صدر وزیر اعظم, آپ کے لیے اس بیت المال میں سے جتنا ایک غریب مہاجر آدمی کا خرچہ ہے اتنا آپ کو عطا کیا جائے گا. اس میں سے ایک پائی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی. اور وہ کتنا بنا؟ 250 دینار ایک سال کا. کتنا؟ روزانہ نہیں, سال کا. بکری کا گوشت ایک چوڑا یہ, ایک سری یہ بھی آپ کو ملے گی. ایک اونٹنی ملے گی, اس کا دودھ آپ پی سکیں گے. 2 چادریں ملیں گی, کتنی؟ ایک سردی کے لیے, ایک گرمی کے لیے. جب وہ پرانی ہو جائیں گی وہ آپ بیت المال میں جمع کروائیں گے, پھر دوسری ملیں گی. شالا پورا کنڈا دہی دا کھا کے ستے رہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مدینے کی ریاست کو لفظ برا ہے, پیارا لفظ ہے. یہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے. لوگ اس کو تانا دیتے ہیں, میں تانا نہیں دیتا, میں کہتا ہوں شکر ہے کوئی نام تو لے رہا ہے. اساں زلیخا دا مزاج رکھ دیا, ساڈے یوسف دا کوئی نام تے لیندا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نام ضرور لیں, خوشی ہوتی ہے, لیکن سرکار مدینے کی ریاست کی پہلی اینٹ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. کتنی چادریں؟ تے ساڈا ایک آیا سی وزیر اعظم, وہ کپڑے جا کے خرید دے سن پورے خاندان دے لندن شریف چوں, تے کروڑاں دا بل بندا سی. تے جدوں پوچھیا گیا اے جناب اے تسی تباہی بربادی ملک دی نہ کوئی بھی نہیں لیندا, انہاں آکھیا تہاڈا مولوی 40 لاکھ دی لسی پی سکدا ہے؟ اے حضرت فضل الرحمان. نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو ریکارڈ پہ باتیں ہیں. ایک انہیں گاڑی نہیں, ان کو 6 لینڈ کو کروزریں ملی, واپس ہی نہیں کرتے. جو چیز ان کے ہتھے چڑھی وہ قوم کی امانت تھی, جو یہ ڈکار کے, ان میں مولوی بھی ہیں, پیر بھی ہیں, وزیر بھی ہیں. اور میری ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی سیاستدان اسلام نہیں چاہتا, کوئی بھی سیاستدان, وہ مولوی ہیں, وہ پیر ہیں, کیونکہ اسلام آ جائے تو اسلام تو گن کے چادریں دے گا, اسلام تو روٹی بھی دے گا تو گن کے دے گا, اور کہے گا جتنی بادامی باغ صدیقیہ کلونی تے صدیق پورے دا فلاں غریب ہے, جنی انہوں دے دیا خرچہ تینوں بھی وہی دینا ہے. اے نامراد تے مر جان تے 1.25 لاکھ دے. 2 چادریں دیں گے ابو بکر. مولا علی فیصلہ کروا رہے ہیں, وزیر خزانہ فیصلہ سنا رہے ہیں, اور صدر گرامی قدر حضرت ابو بکر سن رہے ہیں کہ ایک تینوں پیالہ دیواں گے, ایک تینوں وڈا پتیلا دیواں گے, ایک تینوں اونٹنی دیواں گے, کپڑے پرانے ہون گے تے واپس کرنے نہیں, اے چیزاں تیرے کول امانت نے, تے جدوں تو مک جانا تے اے بھی واپس ہونیاں نہیں. تے چند دن تے گزارا کیتا تے پھر ٹر پائے بازار. انہاں کہ ہن, انہاں آکھیا ہن تے روٹی پوری نہیں ہوندی,
بچے پالاں کہ تہاڈی حکومت دا دھیان رکھاں، میری تنخواہ تھوڑی جی ودھاؤ۔ انہاں آکھیا انج کلیاں تھوڑی ودھانی ہے۔ پھر ابو عبیدہ کے پاس، پھر مولا علی، یہ جے غلط سمجھ دے سن تے سارے کم کیوں کروا رہے نے؟ پھر مولا علی نے کہا میں سفارش کرتا ہوں کہ اتنا تو کسی غریب کا گزارا نہیں ہوتا، ہمارا تو امیر ہے، 300 کر دو۔ کتنے کر دو؟ 50 بدھا دو، 300 کر دو۔ اور پھر چلتا رہا کام۔ ایک مرتبہ حلوہ پک کے سامنے آ گیا تو صدیق نے کہا کہ جتنا خرچہ ہمیں ملتا ہے اس میں حلوے کی تو گنجائش بنتی نہیں ہے، تو بیگم صاحبہ یہ حلوہ کیسے پکا؟ انہوں نے کہا روز جو آپ روزینہ دیتے ہیں ہم نے بھوک برداشت کی اور تھوڑا تھوڑا سیو کیا، بچایا، اس سیونگ میں سے یہ حلوہ آج 3 مہینے کے بعد پکایا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم میں بھی گزارا چل سکتا ہے، لہذا اس میں میں آپ کٹوتی کر رہا ہوں، خرچہ آج سے کم۔ مجھے بتائیں یہ اسلام انہیں وارا کھاتا ہے؟ قسم سے بتاؤ، یہ سانو وارا نہیں کھانا؟ سبحان اللہ، یہ اسلام وارا کھاتا ہے کسی مولوی کو؟ یہ جو سیاستدان مولانا، وہ تسی بھی سیاستدان نہیں تھے، میں بھی سیاستدان نہیں، اسا اپنا کمانا تے اپنا کھانا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو رات دن کہ جماعت اسلامی اسلام لائیں گے، تو پیو ہی نہیں لایا سکتا۔ یہ سارے تماشے ہیں، سارے کے سارے چکر کرسی کے ہیں، اور دھوکہ اور فراڈ کس سے؟ قوم سے۔ کوئی اسلام کے نام پہ لوٹ رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے نا، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اب آپ کو ایک شکل میں نے بتائی کہ حاکم کیسے بنے حضرت ابو بکر، صرف اہل مدینہ، پہلے خاص پھر عام اور بس۔ حضرت عمر کیسے بنے؟ ووٹ ڈالے گئے تھے پورے ملک میں۔ حضرت ابو بکر نے آخری وقت، یہ حضرت ابو بکر کا کارنامہ ہے اسی لیے بتا رہا ہوں، آخری وقت آیا، آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب میرے بعد فتنے اٹھیں گے، مصیبتیں کھڑی ہوں گی، اگر ان کو میں اکیلا ایسے چھوڑ دوں بھیڑ بکریوں کی طرح تو۔ آپ نے ایک دن حضرت علی کو بلایا، فرمایا کوئی بندہ دس کوئی چنگا جیا، عبد الرحمن تو دس یار کوئی بندہ میں نے چنگا جیا دس۔ ایک ایک سے پوچھا، ہر کسی نے حضرت عمر دا نام لیا جھک جھک کے، تے جیڑے ویلے پوچھیا نا کچھ اور 4-5 کو لوں، انہاں آکھیا جی ذرا دھیان رکھیا ہے انہوں نہ بڑھیا ہے، انہیں رگڑا کٹ دینا ساڑا، بڑا سخت آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا لکھ میری طرف سے۔ انہوں نے لکھا، جب آیا نا نائب کا نام کہا لکھ عمر بن خطاب۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ فرمایا ڈریا شریعت نہیں تو؟ نہیں جی ٹھیک ہے۔ فرمایا تینوں اعتبار ہے نا عمر تے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اعتبار ہے جناب۔ سبحان اللہ۔ اب جس وقت آپ نے لکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ اب ذرا باہر جا کے دروازے پہ اعلان کرو کہ کٹھے ہو جاؤ۔ اہل مدینہ کٹھے ہو گئے۔ فرمایا تمہیں وصیت کرتے ہیں حضرت ابو بکر خلیفہ رسول کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں تمہارا کوئی نہ کوئی امیر بنا کے جانا چاہتا ہوں، اور میں نے پورا غور خوض دیانتداری ایمانداری کے ساتھ تمہارے لیے عمر کو چن لیا ہے۔ لیکن رکیں، جب آپ نے کہا نا میں نے تمہارے لیے ایک بندہ چنا ہے، مولا علی سامنے موجود تھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر تو بغیر سانو کوئی منظور نہیں۔
کھولا تو کاغذ بولا عمر. واہ مولا مرتضی مشکل کشا، تیری بصیرت کو سلام. کیا کہنے، کہا عمر کے سوا کوئی منظور نہیں، بچو نکل آیا عمر یہ ہے. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق نے سلیکٹ کیا. اج کر ساڑھے بلو بھائی تے ساری کمپنی سلیکٹڈ، او کھوتا ٹائپ کمپنی. سلیکشن اگر صحیح ہو تو پھر سلیکٹڈ بھی ٹھیک ہوتا ہے، پر ٹھیک ہو جی، لائق ہو نہ لائق نہ ہو، اہل ہو نہ اہل نہ ہو، سلیکشن کرنے والا صدیقی سوچ کا حامل ہو، سازشی سوچ والا نہ ہو. اللہ اکبر. تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی. حضرت عمر نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی، سارے ملک کے ووٹ نہیں پڑے، جس کو جمہوریت تھی نہ انج بنا لئے جو قرآن پاک ہے. جدوں بھی کوئی گل جمہوریت کو خطرہ ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہیں. میں حضرت علامہ اقبال تو پوچھیا سانو دسو تے سی یہ جمہوریت کتنی پاکیزہ شے ہے جیدہ اے ورد کرتے رہنے نے، پی پی وی تے تحریک وی تے نون وی تے میم وی تے شین وی. اے مقدس گاں ہے کی. علامہ اقبال ادوں بھی ہسے تے ہون بھی ہس دے نظر آئے. فرمانے لگے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جمہوریت ایک حکومت کرن دا طریقہ ہے جیدے وچ بنیادی شے کیے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تولن دا معنی ہے کہ چیک کرنا ہے کہ ڈاکو چور تا نہیں، ڈاکو تا نہیں، سود خور تا نہیں، حرام خور تا نہیں، لٹیرا تا نہیں، غدار تا نہیں، جھوٹا تا نہیں. اے ساریاں صفتاں اے ووٹ دے ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھ آ رہی؟ بندوں کو تولا کرتے ہیں، گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. گننے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف 70 کھوتا کھڑا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک طرف 70 کھوتا کھڑا ہے، ایک طرف 69 انسان کھڑا ہے. ایک گھٹ جیتے گا کون؟ جیدے کول 70 کھوتا آ جائے گا. اکثریت سے فیصلہ ہو گیا کہ جناب فلاں صاحب ایم پی اے بن گئے. کیوں کہ 70 کھوتے نے انہیں چن لیا ہے، 69 انسان. یہ جمہوریت ہے. ہن زیادہ بولاں گا تے پھر پرچہ ہو جائے گا. اچھا یہ مطلب ہے تو سمجھ آ گئی ہے. یہ سوچنا گھر جا کے 70 کھوتا ایک پاسے، 69 انسان مسلمان، دانا، عالم، فاضل، حاجی، نمازی، غازی، چودھری، ملک، 69 ایک پاسے. جیڑا 69 آلہ ہے وہ ہار گیا، 69 انسانہ مسلمانہ آلہ ہار گیا، 70 کھوتے آلہ ایک ووٹ سے. اس کا نام ہے چلے سبحان اللہ. اس کے لیے یہ مرے جا رہے ہیں. جمہوریت کو یہ ہوگا، پھر پارلیمانی جمہوریت اور تقدس معاب نظام. اسلام کا نام نہیں لیتے، نیڑے نہیں آتے، مر جاتے ہیں. ان کو سانپ سونگ جاتا ہے اسلام کا نام لیتے ہوئے. کیوں کہ اسلام ان کی موت ہے. اسلام قوموں کی زندگی ہے، اسلام بے بسوں کی زندگی ہے. حضرت ابو بکر کا پہلا خطبے میں یہ بھی تھا، فرمایا
تم میں سے سب سے طاقتور میرے نزدیک بالکل اس وقت تک کمزور رہے گا جب تک اس سے حق چھین کر حقدار تک نہ پہنچا دو، اور تمہارا کمزور غریب مسکین میرے نزدیک طاقتور رہے گا، کیونکہ میں اسے حق دلا کے رہوں گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کمزور کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہاں تو فیصلے، یہ جو معزز عدالتیں ہیں ان کے ججز کے فیصلے وہ بھی منہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ 6 ملہ آلائے تے فیصلہ ہو رہے، یہ ریڑی آلائے تے فیصلہ ہو رہے۔ جہاں منہ دیکھ کے فیصلے ہوتے ہوں وہ جمہوریت ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ جو جمہوریت ہم لیے پھرتے ہیں، حضرت ڈاکٹر قلندر لاہوری، علامہ محمد اقبال جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے اس جمہوریت کے لیے نہیں دیکھا تھا، وہ ساری زندگی روتے چلے گئے کہ یہ جمہوری نظام ہے مغرب کا، انگریزوں کا، اور اس کا چہرہ روشن ہے، اندر دھوں ہی دھوں ہے۔ ہن اردو سانو سمجھ بھی اوکھی ہوندی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں ہے، جس کے پردوں میں نہیں غیرض نوائے کیسری۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو جمہوری نظام ہے نا، یہ مغرب کا وہ پرانا ساز کہن بادشاہت، یہ جو جمہوریت ہے یہ بھی بادشاہت ہے، اور بادشاہت لعنت ہوتی ہے۔ جو سعودیہ میں ہے، جو UAE میں ہے، اس کا بنیادی عنصر جو بنیاد تھی وہ یزید تھا۔ یہ یزید پلید کی یادگار ہے بادشاہت، یہ قیصر و کسریٰ کی یادگار ہے بادشاہت، اور اسلام نے قیصر کو بھی آ کے تہس نہس کر دیا تھا، کسریٰ کو بھی۔ دو بادشاہتوں کو اسلام کے گھوڑوں نے اپنے ٹاپوں تلے روند کے اسلام کا نظام کھڑا کیا تھا۔ اس لیے جمہوریت اسلام کی دشمن ہے، اسلام اس کا دشمن ہے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب۔ اردو بڑی اوکھی ہے کہ نہیں؟ وہ میں پنجابی بھی لے کے آ رہے ہیں پھر بھی نہیں سیدھی ہو رہی۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کوب۔ دیو استبداد یادن شیطان نو، شیطان دا نام کیے دیو استبداد جمہوری قبا، اے شیطان نے جمہوریت دے کپڑے پا لینے۔ واہ اقبال واہ، انہیں لفظ انج دے استعمال کیتے تاکہ سارے لاہوریاں نو سمجھ نہ آون، تے جنہاں نو سمجھ آون وہ نیڑے ہی نہ لاون۔ ہن اے تے نہیں دس دے نا کہ علامہ اقبال جمہوری اس نظام کو کیا سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں دیو استبداد شیطان جمہوری قبا، جمہوریت کے چولے میں پائے کوب نچدا ودا ہے۔ شیطان جمہوریت کے چولے میں جب ڈانس کر رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جمہوریت ہے۔ آگے کہتے ہیں تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اوے بھولیا تو سمجھتا ہے آزادی دی نیلم پری ہے، اے جمہوریت۔ فرماتے ہیں مجلس آئین و اصلاح و رعایت و حقوق،
واہ اقبال واہ، مجلس آئین، پارلیمانی نظام، یہ پارلیمانی نظام، اصلاح، رعایت و حقوق، یہ کس کے؟ ایک پوری وزارت ہے، انسانی حقوق کمیشن، فلانا رائٹس کمیشن۔ اقبال کہتے ہیں طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری۔ وہ آدھے نے دا مطلب اے ہوندا ہے اے تواڈے واسطے، تواڈی رعایت واسطے بنا رہے ہیں، اج بحث کر رہے ہیں، اج اے کر رہے ہیں۔ وہ آدھے نے ایک قوم نو چپ کر کے شراب پلا کے سوان دا کام ہے کہ سو جاؤ۔ کہتے ہیں گرمی گفتار اعضائے مجالس الامان۔ یہ بھی تو انہوں سمجھ نہیں آیا۔ گرمی گفتار اعضائے مجالس، اعضائے مجالس دا مطلب ہے اے ممبران، ممبران، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، انہوں کی آدھے نا اعضائے مجالس۔ گرمی گفتار، تقریراں اسمبلی دے وچ انہاں دیاں، پڑھ بسم اللہ، انج پھاڑ کے او دے منہ تے، تسے کدے نہیں ویکھیا تماشا؟ گالاں کڈ کڈ کے ایک دوسرے دے منہ تے مار مار کے، اربوں روپیہ ایک دن کا برباد کر کے گالیاں دے دے کے وہ چلے گئے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں گرمی گفتار اعضائے مجالس الامان، اللہ دی امان، امان اللہ بچاوے انہاں دیاں تقریراں تو جڑیاں اسمبلی اچ کر دن۔ فرماتے ہیں یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ فرماتے ہیں سارے سرمایہ دار جا کے ابلیس کے چولے پا کے ناچتے ہیں، ناچ ناچ کے آ جاتے ہیں، اور تسی کھلوتے ہوندے زندہ باد، ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ ہن زیادہ میں نہ اس تو آخدا کیونکہ پھر تسی آکھو گے آج تے ساری تقریری سیاست تے کر چھڈی نے، کیونکہ سمجھن تو بھی صدقے۔ ابو بکر صدیق بازار نکلے تھے، واپس لے آئے، کہا ایک پیالہ ملے گا، 2 چادریں ملیں گی، چادریں پرانی ہو جائیں گی تو واپس کرنی پڑیں گی، چادریں پرانی ہو جائیں گی تو واپس کرنی پڑیں گی۔ اب اے وعدے اے سارے حلف نہیں چک دے، یہ وزیر صاحب حلف اٹھا رہے ہیں، اور حلف پورا صفحہ ہے، حلف اٹھا رہے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب حلف اٹھا رہے ہیں، ادو حلف اٹھایا، فیصلے دا ویڑھا آیا، ٹھک فیصلہ او آیا۔ یہ حلف ہوتا ہے، یہ صدیق اکبر کو کہا گیا پہلے ہی کہ یہ 2 چادریں، ایک اونٹنی، ایک پیالہ، ایک بڑا پتیلا، یہ چیزیں تجھے دے رہے ہیں، خرچہ کتنا دیں گے؟ 1 سال کا، پہلے 250 پھر 300 دینار، بکری کا گوشت تجھے اتنا دے دیں گے ایک دن، باقی کچھ نہیں مل سکتا، باقی تجھے گزارا کرنا پڑے گا، کام رات دن کرنا ہے، میدان میں اترنا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے، پہلے خطبے کے لفظ میں بار بار دہرا، آپ نے فرمایا کہ جہاد کرتے رہو گے اللہ عزت دیتا رہے گا، تم تلوار کو نیام میں کر لو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آگے کا الصدق امانت، آپ نے فرمایا سچائی خدا کی امانت ہے، والکذب خیانت، جھوٹ خیانت ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خطبے کے لفظ ہیں۔ اب میں اس خطبے کا اینڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت ام المومنین تھی نا، بلایا، فرمایا یہ اونٹنی ہے، یہ مجھے دی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، یہ 2 چادریں ہیں، یہ پیالہ ہے، یہ پتیلا ہے، یہ گن کے میرے بعد عمر کو دے دینا، یہ گن کے عمر کو دے دینا، اور مجھے میرے پرانے کپڑے ہیں ان کو دھو کر میری بیٹی اس میں مجھے کفن دے دینا۔ پرانے کپڑے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے
پرانی چادریں، پیالہ، پتیلا، اونٹنی واپس فرمائی کہ یہ میرے بابا کہہ گئے تھے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، جمع کر لیجئے۔ حضرت عمر کی آہیں نکل گئی، بہت روئے حضرت عمر، روتے روتے کہا ابو بکر تو ہمیں مشکل میں ڈال گیا ہے، آئے ہائے تو ہمیں مشکل میں ڈال گیا ہے، کون اتنی پرہیزگاری کرے گا، کون مسلمانوں کے مال کی رکھوالی کرے گا؟ آگے سنو، حضرت سیدنا عمر فاروق آپ نے فرمایا بیت المال کو چل کے دیکھو، اس میں کچھ آئے؟ حضرت ابو عبیدہ کو لیا اور ایک دو صحابہ کو لیا، جب بیت المال میں آئے تو جھاڑو پھرا ہوا تھا، کہا جو آیا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو لٹا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی یہ پرانے کپڑے جو ہیں ان کو دھونا اور مجھے کفن دینا۔ بیٹی نے کہا بابا اتنے بھی غریب نہیں ہو گئے ہم کہ ہم آپ کو 2 نئی چادریں بھی کفن کی نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے فرمایا نئے کپڑوں کے لیے یہ جو زندہ دنیا میں لوگ ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں، میں نے قبر میں اترنا ہے، پرانے ہی ٹھیک رہیں گے۔ اور ویسے بھی اگر میں نئے کپڑے پہن کے جاؤں بھی آگے سائیں قبول نہ کریں، پھر دولہا بن کے جانے کا فائدہ کیا؟ میلے کپڑے ہوں پر یار قبول کر لے، یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہیں تا کہ تر کم تر ادنا لاش ہے لا امکان بھی تو۔ خواجہ فرید کہتے ہیں اگر مالک پروردگار نبیوں کا سردار اللہ قبول کر لے یا نبی قبول کر لے، پھر یہ کالے کپڑے یہ میلے کپڑے یہ بھی سبحان اللہ، میں دولہا بن کے جاؤں آگے یار دھکے دے کے نکال دے، یہ غازے کس کام کے، یہ سرخیاں کس کام کی، یہ چٹے کپڑے کس کام کے، یہ بنٹھن کے جانا کس کام کا، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ اگر سونا گل نال لاوے تے سونا راضی ہو جاوے، پھر سرکار بھی تو ہیں بادشاہ بھی تو ہیں، نہیں تا کہتر کم تر جے وہ رد کر دے وے، پھر تو کہتر تو کم تر تو ادنا تو لاش ہے تو لا امکان تو کچھ بھی نہیں۔ صدیق نے کہا میں یہ پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا، مجھے میرے محبوب کے پاس سلا دینا۔ اگر محبوب نے جگہ دے دی قبول فرما لیا تو یہ میرے میلے کپڑے بھی اجلے ہو جائیں گے، یہ میری غریبی فقیری شہنشاہی میں بدل جائے گی۔ اگر یار نے رد کر دیا دھتکار دیا، پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ صدیق اکبر جو پرانے کپڑے پہن کے دنیا سے جا رہا ہے، اللہ اکبر، اب جس وقت مولا علی کو کہا کہ علی ایک مہربانی کرنا میرے یار، میرا جنازہ جب پڑھا دیا جائے مجھے اٹھوانا، سیدھا قبرستان نہ لے جانا، ایک بار ضرور محبوب کے کوچے میں لے جانا۔ امام سیوطی امام راضی سب نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ میرا جنازہ اٹھا کے میرے نبی کے دروازے پہ لے جانا، ایک آواز ضرور دینا کہ سونا تیرا غار والا غلام، تیرا مکے والا نوکر،
سائے کی طرح تیرے ساتھ گھومنے والا، وہ تیرا پرانا مونس، وہ تیرا ہمدم، وہ تیرا دمساز، وہ تیرا ہمدم ساز، وہ تیرا پرانا یار، تیرا پرانا نوکر، تیرا پرانا بیلی آج تیرے دروازے پہ چہرہ چھپا کے آن پڑا ہے۔ حکم کر مدینے والے، حضرت سیدنا مولا علی نے آپ کا جنازہ اٹھوایا، رسول اللہ پاک کے پاک مزار پر لائے اور آواز لگائی مولا علی نے، ہاذا ابو بکر بالباب یا رسول اللہ، سونیا تیرا پرانا یار کپڑے بدل کے چہرہ چھپا کے بے بس ہو کے تیرے در پہ پڑا ہے، میرے سونے پیارے آقا یہ ابو بکر ہے، یہ تیرا غلام ہے۔ کہتے ہیں قد انفتح الباب، اب پہ ہی دروازہ کھل گیا۔ ابو بکر دروازہ کھلا، خود بخود کھل گیا، اب پہ ہی کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پہلو میں داخل کر دو، یار کو یار کے ساتھ سلا دو۔ آج پرانے وعدے پھر پورے ہو گئے کہ گویا نبی پاک نے نبھا دی، توڑ نبھا دی۔ لے ابو بکر تو نے ہمارے لیے غار صاف کیا، ہم نے تیرے لیے مزار تیار کر دیا، لے تو نے صدا دی، ہم نے جواب دیا، اب آ جا۔ یار نے قبول کیا، دوست نے قبول کیا، دوست نے، اور پھر آپ کو سلانے والوں نے ایسے سلایا کہ سرکار کا دوش، صدیق کا سر کر نظر، جے یار ہووے بغل وچ، جے یار ہووے بر وچ۔ سمجھ میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پرانے کپڑے پہنا دو، یار نے قبول کر لیا، پرانے بھی نئے ہو جائیں گے۔ یہ صدیق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا صدیق نے فرض حکومت کا نبھایا، لیکن آج میں نے صرف آپ کو ان کی حکمرانی کا صرف ایک چاول کھلایا، ایک موتی دکھایا، ابھی قرض ہے بقایا کہ کیا کیا مسائل آئے، کیسے آپ نے حل کیے، اس کے لیے پورا خطبہ چاہیے، اور انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ ہوگا، تاکہ یہ نہیں ہے کہ شہر میں ایک جمعے پہ صدیق کا ذکر کر کے نہیں، صدیق جتنا بڑا آدمی ہے اس کا ذکر اتنا اونچا اور اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ آپ سمجھ گئے صدیق اکبر اے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ہمت او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام کا ثانی، غار کا ثانی، بدر میں ثانی، نبی کا جانی، رسول اللہ کی نشانی، دیکھو مدینے والے کی مہربانی۔ آج قبر میں بھی ہے میرے نبی کا ثانی، 14 صدیاں بیت گئیں اور اس کا مزار بول رہا ہے،
بتا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اور یار یار کے پہلو میں وعلیکم السلام کے نعرے لگا رہا ہے، اور جو نہیں جانا چاہتا وہ بھی جا رہا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ تو جا رہا ہے، جو نہیں جانا چاہتا وہ بھی جا رہا ہے، پر پتہ اسے بھی نہیں چلتا کس کو سلام پہنچا رہا ہے۔ اب ایسے یاروں کے چہرے سامنے ہیں، پتہ بعض اوقات نہیں چلتا۔ صدیق کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور سلام کرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، چہرہ نبی کا ہوتا ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ اندر او دوویں آدن او جی اپنا سلام ساڑے کو لے لو، تہاڈا سانو پہنچ گیا تے ساڑا توانو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے روز آتے ہیں، آ کے سلام طواف کرتے رہتے ہیں، سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ یہ ہے کمال، یہ ہے فضیلت، جو نبی کو سلام جتنے انوار نبوت پہ برس رہے ہیں وہ سارے صدیق پہ برس رہے ہیں، سارے عمر پہ برس رہے ہیں۔ آج زمانے والے جسے ترس رہے ہیں وہ سارے تجلیات کے انوار صدیق و عمر پہ برس رہے ہیں۔ آج تو یہاں بھی برس رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔